محمد عزیزان گرامی، ابوداران حسین علیہ السلام، رخساران سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، موالیان حیدر کربلا علیہ السلام، اور وفاداران شہنشاہ وفا عباس الطاہر علیہ السلام، 8 محرم اس پاک و پاک محفل اور اجتماع جس کو مجلس غزائے حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس پر بچھایا جانے والا یہ فرش جسے فرش اعضا کہا جاتا ہے، اور اس پر تشریف فرما ہونے والا یہ مجمع جسے عزاداران حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے، حقیقتاً یہ فرش، یہ مجمع، یہ اجتماع کائنات کا مکرم اور معظم ترین اجتماع ہے۔ آپ عزادار کائنات کا معظم اور مکرم ترین طبقہ ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر شے کا، میں پچھلی مجلس میں عرض کر چکا کہ ہر شے کی تخلیق کا ایک سبب ہے، اور ہماری تخلیق کا بھلا اس سے بہتر سبب، اس سے بہتر شرف ہم کیا مانگ سکتے تھے کہ ہمیں تخلیق کیا گیا جناب زہرا کی دعا سے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مختصر وقت میں مجھے اپنے موضوع سے متصل ہونا ہے۔ 2 مجالس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور موضوع رکھ پایا رب تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی تائید پاک سے کہ اسلام اور احسانات اہل بیت۔ اسی کے تسلسل میں پچھلی مجلس میں میں دعوت ذوالرشیدہ تک پہنچا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ہجرت شب کے کچھ معاملات آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ ایک مرتبہ صلوات بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر طرح کے فضائل میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی تائید سے یہ جملہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں کہوایا تھا کہ اہل بیت کرام وہ ہستیاں ہیں جن کے فضائل کے اندر ہی ان کے مصائب ہیں، ان کے مصائب میں بھی ان کے فضائل ہیں۔ ان کی فضیلتیں اور ان کے مصائب کبھی آپس میں علیحدہ نہیں ہوتے، ان کے اندر بھی تمسک ہے، ان کے اندر بھی تمسک ہے۔ جس طرح حدیث ثقلین میں قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا کہا گیا ہے، اسی طریقے سے اہل بیت کے فضائل اور مصائب دونوں میں تمسک ہے، دونوں میں تمسک ہے۔ اب جس طریقے سے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ ان فضائل کے اندر ہی امیر المومنین کا یہ جوہر بھی چھپا ہے کہ انہوں نے اپنے مصائب کا سامنا کیسے کیا، کس کشادہ دلی سے کی، چاہے وہ بعد وفات رسول ہو یا دوران حیات رسول، ہر طرح کے مصائب کو کشادہ دلی کے ساتھ جھیلنا صرف علی کا وطیرہ ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی کی شجاعت احسان ہے، اس کے ساتھ ساتھ علی کی اطاعت بھی احسان ہے۔ شجاعت اپنی جگہ ایک ضرورت رکھتی ہے تو اطاعت اپنی جگہ اور حکمت ہے۔ شب ہجرت جب کفار نے یہ ارادہ بد کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا، اس ارادے سے 40 شمشیریں بے نیام ہو گئی۔ رات کو رسول کا گھر گھیر لیا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وحی کی اور ہجرت کر کے کوچ کر جانے کا حکم دیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ نبی فرار نہیں ہوا کرتے، اگر یہ فرار ہوتا تو جدھر سینگ سمائے جانا پڑتا،
ہجرت منصوبہ بندی کا، اللہ کی حکمت کا، اللہ کی مشیت کا مظہر ہوتی ہے۔ رسول اللہ اپنے برادر اپنے وسیع کے پاس آئے، وصیت کو بتا تو چکے تھے دعوت ذوالسیرہ میں۔ ایک اور جگہ علی کی آزمائش، بلکہ علی کی آزمائش کیوں کہوں، علی کوئی مومن نہیں، امیر المومنین کا نام ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے اس رات اپنی اطاعت کا ایسا ثبوت دیا کہ بشریت کی تاریخ میں پھر ایسا ہونا ممکن نہیں، نہ پہلے ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ قربان جائیے مولا کی اطاعت کے کہ رب تعالیٰ اپنے دو مقرب فرشتوں جبریل اور میکائیل کو علی کی اطاعت کا گواہ بنایا۔ زمین پر یہ دو بھائی آمنے سامنے ہیں، رسول کہتے ہیں علی آج رات رب تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے اور فوری جانا اس لیے ضروری ہے کہ قریش نے 40 لوگ بھیج دیے ہیں تلواروں کے ساتھ۔ تو علی کا بچپنا پچھلی مجلس میں آج کر رہا تھا کہ 40 کے مجمع کو تو علی اکیلے ہی پچھاڑ دیا کرتے، تو 40 ہی کا مجمع تھا، لیکن اس وقت اطاعت رسول کچھ اور مانگ رہی تھی علی سے۔ علی نے اپنی رائے دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اگر آپ کسی بھی اپنے گھر کے بزرگ سے محبت رکھے اور ان کی جان کو خطرہ درپیش ہو اور وہ کہیں کہ ہمیں اس رات میں یہاں سے چلے جانا ہے، تو پہلا ہم فوراً اپنی رائے پیش کرنا چاہیں گے۔ اطاعت اپنی جگہ، قربانی کے بجائے ہم یہ پیش کرنا چاہیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھلا آپ کو کیا خطرہ ہے۔ ہم مرد ہیں، ہم رائے دیتے ہیں، وہ شاہد مرداں ہے وہ اطاعت کرتا ہے، وہ شاہد مرداں ہے وہ اطاعت کرتا ہے۔ انہوں نے رائے نہ دی، کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تو ہم نے خالی ہاتھ نہ چھوڑا، آج تو حکم دیجئے تو شمشیر ہاتھ میں ہوگی۔ لیکن اطاعت اتنی پر حکمت تھی کہ علی کو پتا تھا کہ حرم اللہ کا ہے، کعبہ کے گرد 30 میل کے علاقے میں مچھر بھی مارے تو کفارہ دینا پڑتا ہے، ہر شے کا کفارہ ہے۔ اور کہیں لوگ میرے پیارے رسول پر یہ الزام نہ لگا دیں کہ نبوت اور حکومت اور سیاست کوئی مختلف چیزیں نہ تھیں، نبوت کو دنیا کی ناپاک سیاست سے نہ ملا ڈالیں کہ رسول نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے اپنے بہادر اور شیر زور بھائی علی کا جوش استعمال کیا اور اپنوں کا خون حرم میں بہا ڈالا۔ علی یہ نہیں کہتے، لیکن علی بہادری کا حق ایک اور طرح سے ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں علی کیا کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن نے گھیر لیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ علی کیا کرے؟ کہا علی تم ہمارے بستر پہ سو جاؤ، علی تم ہمارے بستر پہ سو جاؤ۔ علی نے کہا مولا صرف اتنا فرما دیجئے اطمینان قلب کو، ہم ادھر سوئیں گے آپ کی جان بچ جائے گی۔ یہ نہیں پوچھتے کہ مولا آپ چلے جائیں گے ہمارا کیا ہوگا۔ کہا مولا جان بچ جائے گی؟ رسول نے کہا بے شک ہماری جان بچ جائے گی۔ کہا مولا یہ کس طرح ہوگا؟ کہا آج رات تم ہمارا لباس پہنو گے، ہم تمہارا لباس پہنیں گے۔ یہ دو بھائی آپس میں لباس نہیں بدل رہے دادا، یہ تو ہم بھی بدلتے ہیں۔ یہ نبوت امامت کا لباس پہن رہی ہے، امامت رسالت کا لباس پہن رہی ہے۔ نعرہ حیدری، کہا مولا لباس تو بدل جائے گا، قد و قامت اور چہرے کا کیا کیجئے گا؟ کہا اس کی بھی فکر نہ کرو، آج رات ہم سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے گزریں گے، ہم تو نظر ہی نہ آئیں گے اور تم انہیں پوری رات مصطفیٰ دکھو گے۔ یعنی میرے جیسا ہوتا کہتا دل میں کہ مولا اگر میرے بچنے کا کوئی چانس تھا تو وہ ہے ہی نہیں، جب میں رسول دکھوں گا تو پھر تو میں بچوں گا ہی نہیں۔ لیکن علی نے اس موقع پر یہ نہ کہا، علی نے تاریخ کا پہلا سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ نے یہ سجدہ شکر دیکھا، جبریل اور میکائیل کو طلب کیا اپنے دربار میں، کہا جبریل اور میکائیل ہم نے تم دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ کہا رب تعالیٰ تیرے بہت شکر گزار ہیں، رب تعالیٰ تیرے بہت شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں بھائی بنا دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میں سے ایک بھائی کی عمر دوسرے بھائی سے لے کے بڑھا دی، یعنی ایک کی عمر کم کر دی دوسرے کی زیادہ کر دی۔ کہا مولا اطاعت ممکن ہے
زندگی دینے پر ہمارا اختیار نہیں ہے. نفس نہیں ہوتا فرشتوں کا، خواہش نہیں ہوتی، زندگی دینے کو تیار نہیں ہے. کہا ذرا زمین کی طرف رخ کر کے دیکھو رسول کا بھائی کیسے اپنی جان نثار کر رہا ہے. جاؤ علی کو خوشخبری دے دو، آج سے علی صرف حیدر کردار نہیں، علی یہ مرتضیٰ ہے. نعرہ حیدری. مرتضیٰ ہو گئے علی، اعلان ہو گیا. مرتضیٰ تو تھے، مرتضیٰ ہو گئے، غلط جملہ ہو گیا، مجھ سے معافی چاہتا ہوں. مرتضیٰ ہونے کا اعلان ہو گیا. آ کر پہرا دے رہے ہیں جبریل اور میکائیل، اور دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بخن بخن یا ابن ابی طالب، مبارک مبارک اے ابن ابی طالب. میں یہاں روکوں گا جبریل کو، اور جبریل سے ذرا ایک بات پوچھنا چاہوں کہ اے جبریل، علی کے پاس القاب کی کوئی کمی ہے؟ اسد اللہ کہہ دیتے، حیدر کرار کہہ دیتے، ید اللہ کہہ دیتے، عین اللہ کہہ دیتے، لسان اللہ کہہ دیتے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جبریل؟ ابن ابی طالب، کافر باپ کا نام لے رہے ہیں، کافر باپ کا نام لے کے مبارکباد دے رہے ہیں. دنیا کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں، اور ایک عادت ہے کہ بری مثال اپنے اوپر. فرض کر لیں کہ میرا ماضی بڑا خراب ہے، میرے آبا و اجداد بڑے خراب ہیں، لیکن میں کسی طرح ایمانداری سے محنت کر کے سی ایس ایس پاس کر دوں یا سیاست میں آ کے گورنر بن جاؤں. آپ لوگ مجھے گورنری کی مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائیں. تو مبارکباد کے دو طریقے ہیں، یا تو آ کر مجھے میرے ظاہر پہ موجود پہ مبارکباد دے کے گورنر صاحب السلام علیکم بہت مبارک ہو، یا دوسرا طریقہ اختیار کیجئے گا. جیسے آپ میرے پاس آئے اور کہا وہ چور ڈاکو کے بیٹے تو گورنر ہو گیا، تجھے بہت مبارک ہو. وہ تخریب کار کی اولاد، وہ کافر کی اولاد، تجھے بہت مبارک ہو. ایسے موقع پر میں کیا کہوں گا؟ بولوں گا اپنے گارڈز کو نکالو انہیں یہاں سے، یہ میرے ماضی کی دکھتی ہوئی رگیں کیوں دبا رہے ہیں. اس کے لیے تشیع نہیں، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ جبریل کا بخن بخن کہہ کر ابن ابی طالب پہ تفاخر کرنا، فخر کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب اپنے ایمان میں ولی اللہ سے کم نہ تھے. شب ہجرت گزر گئی، شب ہجرت گزری، علی اٹھے، قاتلوں سے ضبط نہ ہوا، کہا اب تو صبح ہونے کو ہے، گھر میں چل کر کام تمام کرتے ہیں. دیواریں کود کر داخل ہوئے، اور ابھی علی کی پیٹھ تھی. علی اٹھ کر ابا پہن رہے تھے. جب یہ آگے بڑے للکار کر تو علی نے پلٹ کر دیکھا. جب پلٹ کر دیکھا تو غالباً ان 40 میں بچپن والے 40 بھی شامل تھے. بچپن میں پٹ کر جا چکے تھے تو تلواریں چھوٹ گئی. کہا محمد کہاں ہیں؟ علی نے کہا جہاں بھی ہیں اللہ کی امان میں ہیں، تم جاتے ہو یا ہم آئیں؟ کہا نہیں آپ مت آئیے گا، ہم ویسے ہی جاتے ہیں. واپس آ گئے. ابو جہل نے کہتے ہیں تاریخ بتاتی بڑی لان تان کی کہ 40 ہو کے واپس آ گئے. کہا اتنا شوق ہے تو خود چلا جا، اتنا شوق ہے تو خود چلا جا. علی نے سب کی امانتیں لوٹائیں. کہیں ہجرت کی روایت میں آپ نے یہ پڑھا کہ علی کو لکھ کر دیا اور رسول نے کہ فلاں فلاں کی یہ امانت ہے، جا کر دے دینا. ذرا علی کی مزاج شناسی تو دیکھیے، ایک ایک کو اسی کی امانت لوٹائی اور کسی ایک کافر کو بھی شکوانا. یہ علی کی امانت داری ہے.